رکھے تھے طوفان کے درمیان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. صدق اللہ العلی العظیم. محترم جناب وقاص انجم جعفری صاحب، سیکرٹری جنرل الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، محترم محمد جاوید قصوری صاحب، امیر صوبہ پنجاب بستی، محترم جناب طیب بلوچ صاحب، امیر ضلع، الخدمت فاؤنڈیشن کے اور جماعت اسلامی کے تمام ذمہ داران، اور آج اس بہت بڑے اسٹیڈیم میں بہت بڑی تعداد میں موجود میرے نوجوانوں، میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے جس طرح یہاں ساہیوال میں آپ سب لوگوں سے رابطہ کیا اور آپ کنیکٹ ہوئے اور پھر بالآخر اتنی بڑی تعداد میں یہاں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دینے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے اور اس کامیابی کے بعد آپ اپنے انٹرویوز میں بھی کامیاب ہوں اور پھر کلاسز باقاعدہ شروع ہوں گی. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ کی بنیاد پر اتنی بڑی تعداد میں میری بیٹیاں موجود ہیں اور بیٹے موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں، اور آپ کو دیکھ کر، آپ کے جذبے کو دیکھ کر ہمیں اپنا روشن مستقبل نظر آ رہا ہے. پاکستان جس میں گزشتہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت پریشانی تھی، مایوسی تھی، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے، بلکہ حاکم بدہن یہ کہا جا رہا تھا کہ اب پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، یہاں کے حالات بہت برے ہیں، یہاں کی معیشت تباہ ہے، برین ڈرین ہو رہا ہے، نوجوان اس میں رہنا نہیں چاہتے. دل بڑا کڑتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، اور پھر یہ بھی بہت ساری باتیں ہوتی تھی کہ پاکستان تو اب اپنے دفاع کے بھی قابل نہیں ہے، ہمارا دشمن ہم سے بہت طاقتور ہے، اور پوری دنیا میں پاکستان کی کوئی حیثیت مانی نہیں جاتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کا کرم ہے کہ گزشتہ دنوں جب بھارت نے ہمارے خلاف ہرزہ سرائی کی، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، فالس فلیگ آپریشن کیا، پھر حملہ کیا، نوجوانوں، ہمارے بچوں، بچیوں، خواتین، سویلین، مسجدوں، ان کو نشانہ بنایا، تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب ہم پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام بھی کریں گے اور اس کو دبا بھی دیں گے. لیکن الحمدللہ ہماری ایئر فورس نے زبردست کام کیا، ان کے رافیل طیاروں کو گرا دیا، ہماری افواج ڈٹ کر کھڑی ہو گئی، ہماری میزائل ٹیکنالوجی سامنے آ گئی، ہماری سائبر ٹیکنالوجی اور اس میں جو ہماری مہارت تھی وہ دنیا کے سامنے آئی، اور یہ بات پتہ چلی کہ پاکستان ان لوگوں کا ملک ہے جو ہر فیلڈ میں الحمدللہ پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں، ایکسیلنس کے ساتھ موجود ہیں، اور ہم نے اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور دشمن کو خاک چڑھا دی الحمدللہ، اور ان کا گھمنڈ توڑ دیا، ان کا فخر اور تکبر ختم کر کے رکھ دیا، اور آج پاکستان ایک طاقتور ملک کے طور پر پوری دنیا کے نقشے پر موجود ہے. ہم پہلے بھی نیوکلیئر پاور تھے. 28 مئی یوم تکبیر پوری قوم منا رہی ہے، اور اس یوم تکبیر پر ہم اس کو یوم ڈاکٹر قدیر کے طور پر بھی منائیں گے کہ وہ محسن پاکستان ہے. وہ آپ ہی جیسے طالب علم تھے جنہوں نے کراچی کی NAD کالج سے تعلیم حاصل کی تھی، اور اسی طرح اسلامی جمعیت طلبہ میں وہ شامل ہوئے تھے، اور پھر وہ پڑھتے چلے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے، اور انہوں نے قوم پر یہ احسان کیا کہ پاکستان کو آج ایک نیوکلیئر طاقت بنا دیا ہے. الحمدللہ ہم اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں، یاد رکھیں گے. درمیان میں ایسا وقت ضرور آیا جب کچھ لوگوں نے ان کے لیے مشکلات پیدا کی اور امریکہ کے خوف سے ان پر الزامات لگائے، لیکن وہ سارے حکمران وہ عبرت کا نشان بنتے جا رہے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان قوم کے ماتھے کا جھومر بن کر سامنے آ رہے ہیں. ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کو عزت دیں گے، اور اپنے محسن کی کہ اس دن کو 28 مئی کو اپنے محسن کی یاد منا کر پوری دنیا کو بتائیں گے کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو مضبوط بنایا ہے. مجھے کیا پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں
جب اپنی اس فیلڈ میں کام کریں گے، آئی ٹی میں آپ ایکسپرٹیز حاصل کریں گے، ان کورسز سے آپ کا آغاز ہوگا اور آپ پڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، تو آپ بھی انشاءاللہ پاکستان کو مزید مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے۔ اس پاکستان کا سب سے بڑا ٹیلنٹ ہی یہ ہے کہ یہاں نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اور پاکستان کی قوم نے بحیثیت مجموعی پوری یکجہتی سے، پورے اتحاد سے گزشتہ مہینے جس طرح سے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے، اس نے ہمارا قومی وقار بھی بڑھا دیا ہے، اعتماد بھی بڑھا دیا ہے۔ ہم پر دشمن نے ڈرون پھینکے اور ہمارے نوجوان اور ہماری قوم کے لوگ ان ڈرونز کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کس طرح گرتے ہیں، میدان میں نکل کر ان کا استقبال کرتے رہے۔ وہ میزائل پھینک رہے تھے اور ہم آگے بڑھ رہے تھے، اور پھر جب ہمارے میزائل گئے ہیں تو انہوں نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے الحمدللہ اب ہم ایک پروقار قوم کی طرح میدان میں موجود ہیں، لیکن ہمارے چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ یہاں جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہے۔ تعلیم کا پرابلم یہ ہے کہ یہ تعلیم دولت کی بنیاد پر تقسیم ہو رہی ہے۔ پاکستان کے ہر بچے کا یہ حق ہے، اور حکومت کا اور ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو معیاری تعلیم دے اور فری ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ یہ تعلیم تب سے کموڈٹی بن گئی۔ یہ سرکار اور حکومت جب اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتی تو اسی طرح بحران پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی 2,62,00,000 بچے تو خود حکومت بتاتی ہے جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے وہ اسکول میں نہیں ہے، جو اسکول میں پڑھ لیتے ہیں وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پر اب دنیا میں آئی ٹی کی تعلیم ہی سب سے زیادہ اس وقت نہ صرف یہ کہ ضروری ہے بلکہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں آگے بڑھیں، لیکن اتنی مہنگی یہ تعلیم ہے کہ غریبوں پر تو اس کے دروازے بند ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مڈل کلاس لوگ بھی اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایک خاندان میں، ایک فیملی میں اگر 3-4 بچوں کو پڑھانا ہو تو پڑھانا مشکل ہو جاتا ہے، فیس ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر آگے بڑھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نوجوانوں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کریں، مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ ہم 2 محاذوں پر کام کریں گے، جد و جہد کریں گے۔ آج کسی نے آپ کے لیے یہ پنڈال سجایا ہے، کسی نے آپ کو یہاں پر یہ اعتماد دیا ہے کہ آپ فری آف کاسٹ یہاں انشاءاللہ جب ٹیسٹ پاس کر لیں گے تو آپ کو یہ سارا کورس فری کروایا جائے گا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ ایک کورس کریں گے اور ہمارا دوسرا پروگرام شروع ہوگا، دوسرا کورس بھی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی فری کروائیں گے، تیسرا کورس بھی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی فری کرائیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ میں سے اتنی بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں جو بھی بچہ اور بچی، جو نوجوان بھی پاس ہوگا سب کو پڑھائیں گے اور فری آف کاسٹ پڑھائیں گے۔ لیکن وعدہ یہ کیجئے کہ 2 محاذوں پہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے، اور پہلا محاذ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے اور تعلیم کا حق ہر غریب کو، ہر مزدور کو، ہر کسان کو، ہر مڈل کلاس کو اور ہر متمول کو، سب کو ایک جیسی تعلیم، ایک نظام، ایک نصاب اور ایک زبان، اس نظام کے تحت سب کو برابر کا حق حاصل ہے۔ یہ دولت کی بنیاد پر تعلیم تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اس کی تحریک لے کر چلیں گے، چل رہے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیں، اس میں ہماری آواز بنے، اس میں قدم سے قدم ملا کر چلیں۔ جو ایفورٹ کر سکتا ہے وہ بھی ان لوگوں کے لیے کام کریں جن تک تعلیم نہیں پہنچ پا رہی۔ تو تعلیم کو عام کرنے کی یہ تحریک، اس میں ہمیں ان نوجوانوں کا، آپ لوگوں کا تعاون چاہیے۔ تو پہلی بات یہ بتائیے کہ آپ اس تحریک میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ یہ ہماری بیٹیاں بھی تیار ہیں انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کورس کر لیں گے، جب آپ اس بنو قابل پروگرام کے تحت یہاں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں گے، اور پھر کوئی جاب کرے گا، کوئی فری لانسر بنے گا، کوئی اپنا سیٹ اپ بنائے گا، اور انشاءاللہ آپ اپنے گھر والوں کا، اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹائیں گے، آپ ایک باوقار طریقے سے زندگی گزاریں گے، تو پھر مت بھولیے گا کہ آپ بھی اس بنو قابل پروگرام کے صرف طالب علم نہیں ہیں، اب آپ اس کے ایمبیسڈر ہیں، اب آپ اس کے سفیر ہیں، اور آپ چراغ سے چراغ جلائیں گے اور آپ مل کر
اس بنو قابل پروگرام کو پورے پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام بنا دیں گے انشاءاللہ. تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ اور جب آپ لوگ مل کر یہ کام کریں گے تو اسی طرح سے سب لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. لہٰذا اب وقت کم ہے، آپ کو ٹیسٹ بھی دینا ہے. آپ نے بہت سی باتیں سنی ہیں، بڑی گرمی کو بھی برداشت کیا ہے، تو آپ تیاری کریں، ٹیسٹ دیں، پورے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں. ہمیں انشاءاللہ اس پاکستان کو ایک عظیم تر پاکستان بنانا ہے. آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دین پر، اسلام پر ہمیشہ فخر کریں. اور اسلام ہمارے لیے عزت کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، ترقی کا راستہ ہے. اور اسلام ایک نظام ہے، اور اسلام معیشت بھی ہے، تجارت بھی ہے، قانون بھی ہے، سیاست بھی ہے، اور ریاست بھی ہے، حکومت بھی ہے. اور یہ نظام اگر قائم ہو جائے گا تو خود بخود لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو اسلام پر فخر کریں، اس کی پریکٹس کریں، اور دین پر چلنے کی کوشش کریں. دوسری بات، پاکستان ہمارے لیے سب کچھ ہے. پاکستان کسی خطہ زمین کا نام نہیں ہے، کسی جغرافیے کا نام نہیں ہے. پاکستان ایک نظریے کا نام ہے، ایک عقیدے کا نام ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہم نے یہ ملک بنایا تھا. ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنا خون بہایا تھا. ہمارے آباء و اجداد کتنے ایسے ہیں جو کٹ مرے اس پاکستان کی خاطر. تو انہوں نے ہمیں یہ ملک اس لیے دیا تھا کہ ہمیں اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کے مقصد کے ساتھ اس کو آشنا کرنا ہے. لہذا نفرتیں نہیں کریں، قوموں کی بنیاد پہ نہ لڑیں، برادری کی بنیاد پہ نہ لڑیں، فرقوں کی بنیاد پہ نہ لڑیں، مسلک پرست نہ بنیں. سب کا احترام کریں، سب کی عزت کریں. ہر قوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں سے محبت کرے، اپنی برادری سے محبت کرے، لیکن نفرت کسی اور سے نہ کرے. ہم سب مل کر انشاءاللہ اس پاکستان کو عظیم پاکستان بنائیں گے، اس کی تعمیر نو کریں گے، ری بلڈ کریں گے. انشاءاللہ یہ پاکستان پوری دنیا میں اپنے آپ کو منوائے گا. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اپنی فیملی، اپنے خاندان، اپنے ماں باپ کی عزت کیجئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ہستیاں دی ہیں جس کو دی ہیں، وہ ان کی قدر کرے. جس کے پاس نہیں ہے اس سے پوچھے کہ یہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، ان کی عظمت کیا ہوتی ہے، ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور اپنے خاندان کا نام روشن کریں، اور وہ کچھ کریں، ان کی مدد بھی کریں، ان کے ساتھ بھی چلیں. اور کبھی بھی یہ نہ ہو کہ آپ ان کے آگے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں. بڑوں کی عزت اور احترام کرنا آپ کو عزت دے گا، آپ کو تقویت دے گا، اور اسی طرح چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. تو اسلام، پاکستان، اپنی فیملی، اپنے ماں باپ اور اپنے بڑوں اور اپنے استادوں کی عزت کرنا، اس بنیاد پر آگے بڑھیں اور جد و جہد کو اپنا شعار بنائیں. سخت کوشی سے ہے تلخے زندگانی انگ بھی. یہ اقبال نے کہا تھا کہ جو زندگی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ سخت کوشی سے بنتی ہے، وہ شہد ہو جاتی ہے. ورنہ جو لوگ نرم و ملائم بن کر زندگی گزار دیتے ہیں اور بالکل پیچھے رہتے ہیں، ممی ڈیڈی بنے رہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ دنیا میں کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو طاقتور بنائیے، اپنے آپ کو مضبوط بنائیے، مینٹلی بھی مضبوط کیجئے اور فزیکلی بھی مضبوط کیجئے، اور جد و جہد کو اپنا شعار بنائیے. اور اپنے ان بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، غزہ کے بچوں کو یاد رکھیے، کشمیر کے بچوں کو یاد رکھیے، ماؤں بہنوں کو یاد رکھیے. دشمن آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے، دشمن آپ کی نسل کشی کر رہا ہے. ہمیں ان کی آواز بھی بننا ہے اور اپنے آپ کو بھی اس قابل کرنا ہے کہ کبھی کسی اسرائیل اور انڈیا کو مظلوموں کے اوپر ظلم کرنے کی ہمت نہ ہو سکے. مضبوط تر پاکستان، طاقتور پاکستان انشاءاللہ فلسطینیوں کے حقوق کا بھی اور کشمیریوں کے حقوق کا بھی ضامن بنے گا. ہمیں پاکستان کو وہ پاکستان بنانا ہے اور یہاں اللہ کا عادلانہ نظام لے کر آنا ہے. بہت شکریہ میرے بچوں. اللہ آپ کو کامیاب فرمائے، آپ کے نصیبوں کو اچھا فرمائے، آپ کو عزت سے نوازے، آپ کو خوشیاں عطا کرے اور دونوں جہان میں آپ کو